اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ اعمال کی تھی؟ مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے؟ یہ محنت ہو رہی، سب میں اعمال کا شوق آ جائے۔ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے، زیور فرنیچر سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، عمل سے ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہیں جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں اعمال نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے، بولو بھائی، بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ عمل سے کیا ہو رہے؟ گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی، گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، گھروں میں جو خیریں آئیں گی، وہ مال کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گھروں میں برکتیں، رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی۔ گھروں میں نماز کی فضا ہو، میں قرآن کی فضا ہو، میں ذکر کی فضا ہو، گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو، گھروں میں سجدوں کی فضا ہو، گھروں میں رکوع کی فضا ہو، گھروں میں یہ اعمال ہوں، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے شر ختم ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے اور نحوستیں ختم ہوں گی۔ اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال زندہ ہو جائیں، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بھائی قرآن پڑھے، بچیاں قرآن پڑھے، شوق ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بدکنے لگا، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بدکے، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بدکے۔ بیٹا ساتھ سو رہا، ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے۔ جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے، دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، قرآن کا شوق۔ ایک آگے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ اس سے کافی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں۔ کہنے لگا ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ کیا ہے کوئی وظیفہ تو؟ ارے قرآن کا شوق پیدا ہو، ذکر کا شوق پیدا ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ اللہ کی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ، تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ، اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ واہ واہ، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا۔ بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان، ہمارے غریب، ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ واہ واہ، یہ کمائی ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں
جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شوق ہو، اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے پریشانیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحى، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ آپ نے وضاحت فرمائی، جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور، اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ۔ اب ذکر میں لذت، ذکر میں حلاوت، ذکر میں اطمینان، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں۔ اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا، آپ نے کام آسان فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ شوق پیدا ہو ذکر کا، ہاں تلاوت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے۔ کتنی کمائی ہو گئی بھائی! آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آگے عجیب بات فرمائی، خدا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اور عرض کہ حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ استغفار پر بات ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں استغفار کی برکت، یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور میں جو صبح کو 1 مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔
یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، عمل کا شوق آئے، عمل کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے؟ مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی نہیں، زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے۔ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، زبان پہ چغلی نہ ہو، زبان پہ گالی نہ ہو، زبان پہ طنز نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں میل نہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے۔ تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ایک رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، کوئی خاص عمل نہ دیکھا، ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، بس ایک بات دیکھی، رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ 3 دن بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھی جو میری زندگی ہے یہی ہے، بس ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کسی کے بارے میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی کہ ہے مشکل کام، ہاں دلوں کو صاف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک سراند پھیل گئی، بدبو پھیل گئی، صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے۔ دوسروں کی کیا کرتے؟ آج کسی کو غیبت سے روکو کہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے، وہ کہتا میں سچ بول رہا ہوں۔ ارے بھائی غیبت سچ بولنے کا نام ہے، اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے۔ ماچس کی ایک تیلی گھر کو جلا دیتی ہے، یہ زبان کا غلط بول، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ غلط بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا ہو۔ یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، خاندانوں کو توڑتا بھی ہے، غیر کو اپنا بھی بناتا ہے، اپنے کو غیر بھی بناتا ہے۔ نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے، یہ دلوں کو جیت بھی لیتا ہے، یہ دلوں کو چیر بھی دیتا ہے، یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے، یہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے۔ ہاں اپنے بول میٹھے بنائیں۔ تبلیغ میں جب ایمان بنے گا پھر اخلاق بنیں گے۔ کامل ایمان والا کون؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے۔ فرمایا آپ نے جنت میں میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے تو اسے معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، آتی من حرمک، جو نہیں کھلاتا کہ اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا کہ اسے پوچھو، جو نہیں آتا کہ اس کے بعد جاؤ۔ یہ اخلاق ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو، کیا دشمن بھی دوست بنے گا؟ آج جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ توبہ، اخلاق بگڑ گئے، صبر نہیں، برداشت نہیں، غصے پہ قابو نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ زدنی یا رسول اللہ۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، لا تغضب، غصے پہ قابو کرو۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو کرو۔ فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو کو۔ غصے یہ بیان تھا کہ پولیس والوں میں نا سارے پولیس کے لوگ تھے، تو یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ تو سب سے بڑے جو افسر بیٹھے تھے فرمانے لگے اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جیل کے تھانوں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ غصے پہ قابو۔ ہاں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر۔ ہاں برداشت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین پوری زندگی ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ حضور میرے والد ہیں۔ فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہر مسلمان دین کو سیکھے، اسلام کو سیکھے، اعمال کے فضائل کو سیکھے، تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آج مال کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اس لیے چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے، اعمال کا نفع بتلایا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے، یہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں؟ نہیں، فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں، اعمال تھے۔ صحابہ میں مال کا نہیں، اعمال کا شوق تھا۔ ہر صحابی مالدار نہیں، دیندار بننا چاہتا، عمل والا بننا چاہتا۔ صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی، اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا؟ کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے۔ ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے، یہ پریشانی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا، اتنا اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے، اب جناب تسبیح کر رہے۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتا کیا بھی یہ سارے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صاحبہ پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا۔